میں کسی کو شامل کر دینا، شریک کرنا۔ ذات یا صفات۔ صفات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت رحمان، رحم کرنا۔ اب اس صفت کا کوئی کہہ دے کہ اسی صفت کا کوئی دوسرا آدمی بھی ہوتا ہے، وہ شرک ہو جائے، یعنی کہ رحم۔ لیکن عام الحمدللہ فلاں بندہ کے اندر بہت رحم ہے، کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ بندے کا جو صفت ہے، بندے کی جو صفت ہے وہ رب کی طرف سے عطا کرتا ہے اور اس کی ذاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، بندہ بھی کرم کرتا ہے۔ بندے کی جو صفت ہے کرم کرنے کی، یہ اس کی عطائی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، اب دونوں کی صفت ملائی جا رہی ہے، لیکن یہاں شرک نہیں ہو رہا۔ کیوں شرک نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ بندے کا دیکھنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اس کی طاقت سے ہے، اس کے حکم سے ہے اور اس کے امر سے ہے، اور اس کا دیکھنا اس کا اپنا ہے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالی جو اختیار دیتا ہے، جو تصرف اور پاور جو دیتا ہے، جو آتھورٹی دیتا ہے، تو لفظ کیا آیا؟ جو دیتا ہے، یعنی ان کا اپنا نہیں ہوا۔ اب ان کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں، جو ان کے اندر میں صفت ہوتی ہے، وہ صفت اللہ کی صفت ہے، اللہ کی عطا کردہ صفت ہے، ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وباؤں کو، بلاؤں کو، آفت کو، مصیبت کو، رنج کو، غم کو دور کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے۔ آپ کا تصرف، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پاور ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو وہ صفت اللہ کی صفت سے میچ نہیں کرائی جا رہی، یہاں اللہ کو بھی ہے اور ان کو بھی ہے، دو الگ الگ نہیں کیا جا رہا۔ اس وجہ سے شرک ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس طرح کو دیکھا جائے تو ہر چیز میں انسان شرک 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 کرنے لگے گا، اور پھر کوئی انسان دنیا میں اس جہان پہ کوئی ایسا بچا ہی نہیں ہوگا جو مشرک نہ ہو، کیونکہ سب بندہ سن رہا ہے، سب بندہ دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، بندہ بھی دیکھ رہا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ لوگ؟ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بالکل کلیئرٹی سے پوچھ لیں، سوال پوچھیں، 10 بار پوچھیں، کیونکہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت لوگ جو ہے خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ کسی عالم کا ریفرنس لے کر کے آ رہے ہیں، کسی مفتی کا ریفرنس لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عالم یا مفتی کیا خدا ہو گیا یا رسول ہو گیا؟ آپ کو کسی بھی عالم کو اٹھائیں گے کہ یوٹیوب سے اٹھائیں گے، ایک ویڈیو فارورڈ کر دیں، اس کو سن لو، آپ سن رہے ہیں، ہاں یار علامہ صاحب نے کہا یہ بات، تو بہت بڑے علامہ دکھ رہے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، پر سوال یہ ہے کہ کیا وہ عالم جو ہے وہ رسول ہے، کہ اس پر وحی آتی ہے کہ اس کی ہم بات مان لیں، یا وہ خدا ہے؟ تو نہ وہ خدا ہے نہ رسول ہے، وہ خود گمراہ ہو کر کے بیٹھا ہوا۔ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو صحیح سے نہیں سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو تم مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بہت سمجھنے والی بات ہے یہ والی۔ اگر گمراہ سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، تو اس حدیث کو سننا ضروری ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت۔ اب کیوں کہا قرآن اور اہل بیت؟ اس لیے کہ قرآن کی صحیح سمجھ اہل بیت کو ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی دوسرا آدمی اگر بیچ میں آ کے قرآن کو سمجھنا چاہے گا بنا اہل بیت کی سمجھ کے، ان کے سمجھائے بنا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس وقت جو گمراہیت کی جو اصل وجہ ہے، اور اتنے سارے جو فرقے واریت ہو رہے ہیں، کچھ بول رہا ہے یہ صحیح ہے، کچھ بول رہا ہے یہ صحیح، کچھ بول رہا ہے یہ صحیح ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہو گئی
کہ ہم نے کتاب اٹھایا اور کتاب سے خود سے سمجھنا شروع کر دیا، خود سے پڑھنا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ سرکار سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے طالب علم، مکتب سے فارغ ہونے کے بعد ممبر پر سیدھا مت آ جانا، ورنہ تو لوگوں کو خراب کر دے گا، لوگوں کو فتنوں میں ڈال دے گا۔ پہلے کسی کامل فقیر کی خدمت کرنا۔ تو یہ کامل فقیر کون ہوتے ہیں؟ روڈ پہ چلنے والے، بھیک مانگنے والے نہیں کامل فقیر کہا جا رہا ہے، فقر کے مقام والے، درویشی والے، اللہ والے، جن کو اللہ اور رسول کی سمجھ ہو گئی ہو، قرآن کے ظاہر میننگ سے بھی واقف ہیں اور قرآن کے باطن میننگ سے بھی واقف ہیں، اور ان کے پاس جو قرآن کی تفسیر ہے تمہارے پاس قرآن کی تفسیر نہیں ہے، ان کے پاس جو حدیث کی تفسیر ہے وہ تمہارے پاس تفسیر نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ایک حدیث کی 10 تفاسیر جانتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت کی جو 40 تفاسیر جانتے ہیں۔ تمہارا علم، وہم، گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ اب کون ہے اہل بیت؟ سرکار غوث اعظم آپ کے اہل بیت، حسین پاک اہل بیت، مخدوم سمنانی آپ کے اہل بیت میں سے، سرکار غریب نواز آپ کے اہل بیت میں سے، اور ان کی صحبت یافتہ جو ہوں گے، ان کی بارگاہوں میں رہ کر کے جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہوگا، وہی تمہیں ہدایت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کا جس پر انعام ہوا، کون لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جو صدیق تھے، جو شہداء تھے، جو صالحین تھے۔ تو یہ صدیقین لوگ گزرے ہیں، یہ شہداء میں سے، یہ صالحین میں سے، ان پر اللہ کا رحم ہوا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، ان کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کبھی گمراہ نہ ہوئے تھے، نہ گمراہ کریں گے۔ اب جو شرک کا ڈیفینیشن یہاں لیتے ہیں وہ کہ ہم نے دافع البلا، دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم کہہ دیا، وہ شرک ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں آنے سے پہلے مدینے کا کیا حال تھا پتا ہے آپ کو؟ یشرب کہا جاتا تھا اس کو، بیماریوں کی جگہ، بیماریاں تھی وہاں بس میں، بلائیں تھی وہاں بس میں، وبا تھی وہاں بس میں، لوگ بہت بیمار پڑتے تھے، لیکن آپ کا مقدس قدم وہاں پڑا، بلا دور ہو گئی، وبا دور ہو گئی، اب مدینہ بن گیا ہو، اور ایسا مدینہ بن گیا کہ اولیاء فرماتے ہیں، صالحین فرماتے ہیں کہ اس کی ہواؤں میں بھی شفا ہے، اس کی ہواؤں میں بھی شفا ہے۔ تو کیا پہلے اللہ نہیں موجود تھا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بھیجا وہاں۔ تو اب جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک قدم کی برکت سے وہ جگہ جو یشرب تھی وہ مدینہ بن گئی، آپ جو ہے وہ دافع البلا ہو گئے، والوبا ہو گئے۔ بہت ساری روایت میں، واقعات میں قحط کو دور کیا، رنج کو دور کیا، علم کو دور کیا۔ تو ان کا دور کرنا خدا سے علیحدگی نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی الگ خدا بن گئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ اور اتنی چھوٹی، اتنی سمپل سی بات کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں، بہت ہی سمپل سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، لیکن جو بندے کے اندر صفت موجود ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، شرک کہاں ہوا پھر؟ یہی چیز کو تو مانا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عنایت بخشی ہے، وہ کرم دیا ہے، جہانوں کا جو ہے آپ کو خزانے کا مالک بنایا گیا ہے، تمام کنجیاں آپ کے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں۔ تو رکھی گئی، دیا گیا، کسی نے دیا ہے نا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تو دینے والے کو تو مان رہے ہیں نا ہم، تو ایکسپٹ ہم کس کو کر رہے ہیں؟ دیا ہے، لفظ کہہ رہے ہیں نا، دیا ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے خزانوں کی کنجی عطا کر دی۔ تو آپ لینے والے ہیں اور کوئی دینے والا ہے، دو ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ اقرار کر رہے ہیں تو ہم لوگ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟
کہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے آپ جو ہے اللہ نہیں چاہے گا کرنا آپ کر دیں گے؟ کیا ایسا کسی نے کہا کہ اللہ تو تبارک و تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ رحم آئے، وہاں مدینہ شریف میں اس کی ہواؤں میں فضاؤں میں برکت ہو، شفا ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو وہاں اس میں شفا ہوگی؟ ایسا کسی نے کہا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شفا دینا نہیں چاہتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفا دے دیں گے، ایسا ہوا نہیں، بلکہ کیا مقصد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے گا تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ دافع البلاء وباء والقحط والمرض والالم، اللہ نے آپ کو بنایا، اس میں کہاں شرک ہو؟ اللہ سے کہاں شریک کیا جائے؟ اللہ کی رسول پاک سے شرکت کہاں کی جائے؟ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن جس کو نہیں سمجھنا ہے تو پھر وہ جھگڑا کر کے، جن کو جھگڑا کرنا ہی مقصد ہے، جن کو سمجھنا نہیں، جن کو گمراہ کرنا۔ بہرحال اگر آپ سے کسی نے کوئی سوال کرے تو سیدھا اس کو یا ہمارے پاس بھیج دو، بھائی آ جاؤ، دے دو، ہمارا نمبر دے دو، بات کر لیں گے اس سے۔ ہمارے علماء کرام جو ہے ان کے پاس دے دو، ان کا نمبر دے دو۔ یہ جو کہا ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ وہ ہدایت پر رہے گا جو دو چیزوں کو پکڑ کے رکھے گا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل یاد دلائیے، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔